بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء یعنی آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے برگزیدہ بنایا، ہم نے ہدایت بخشی، اور جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ تمام حمد و ستائش اس حقیقی خلاق عالم کے لیے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے گاہ بگاہ اپنے انبیاء مرسلین کو مبعوث برسالت فرماتا رہا، تاکہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر ابدی زندگی میں اپنے مالک حقیقی خدا تعالیٰ کے وارث بن جائے، یعنی جنت کا اس کا مقام ہو جائے۔ آمین۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزاً، قصص الانبیاء میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے کی، ان کی حیات طیبہ یا سیرت کاملہ کی پر گفتگو کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پہلا سوال آیا ہے کہ ازرو قرآن شریف اور کتاب مقدس حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے کیا معنی ہے اور ان کے کتنے مقام پر ذکر آیا ہے۔ اس سوال کے دو جز ہیں۔ قرآن شریف اور کتاب مقدس میں حضرت اسحاق کے نام کے کیا معنی، یعنی دو جز اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایک تو قرآن سے متعلق، دوسرا کتاب سے متعلق، اور کتنے مقام پر ہے، گویا کہ تین جز ہیں، لیکن ہم دو کہہ رہے ہیں کہ پہلے جز کا جواب یہ کہ قرآن شریف میں اسحاق الف ضاد حا الف قاف کہ اس مبارک ضاد کی جگہ چھوٹی سین سے لکھا گیا ہے، یعنی سین جس کا مادہ ہے سین ہا قاف، سحق۔ اس کے معنی ہے کچلنا، جیسے انگور کو کچل کر کے یا کچلا جاتا تھا اس کا رس نکالنے کے لیے، تو سحق کی جمع ہے سحاق یا اسحاق۔ انگلش میں کرش کہتے ہیں سحق کے معنی کو، اور بطور ورب یعنی فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور لفظ ہے سحاق، جس کے معنی ہیں لیزبیم ازم، یعنی مؤنث کا ہم جنس پرستی۔ بزبان فارسی میں اس کا ترجمہ یوں ہے دفع شہوت زنی بازن دیگر، یا یوں کہتے ہیں رابطہ جنسی زن بزن۔ جب فیروز اللغات صفحہ 93 کے مطابق اسحاق کے معنی نہیں لکھا، اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اردو عربی میں مذکر استعمال ہوتا اور یہ ایک پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عظیم کتاب مقدس لغات قاموس اللغات صفحہ 65 کے مطابق عبرانی زبان کا اصل لفظ ہے اسحاق الف ضاد ہا الف قاف، جسے عربی میں اضحاق پڑھتے ہیں۔ یہ ضحاقہ یا ضحاقہ سے مشتق ہے، انہیں اس سے نکلا، جس کے معنی ہنسی خوشی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم اسلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگلے سال اسی باہر کے موسم میں تمہارے بیٹا ہوگا، تمہاری بیوی کہاں؟ تو انہوں نے کہا پیچھے، یعنی ڈیرے کے پیچھے، تو وہ ہنس پڑی تھیں۔ انہوں نے کہا ہنسی کیوں؟ تو سارا نے کہا نہیں میں نہیں ہنسی، لیکن چونکہ وہ خداوند کی باتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہنسی ہے، اور اسی بات پر اس کا نام تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، ضحاقہ سے ہنسنا یا ہنسی خوشی کے۔ ابھی سوال کا دوسرا جز کہ حضرت اسحاق کا ذکر قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا ہے، تو اس کا جواب ہے 17 مقام پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133، 136، 140 کے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 84 میں، سورہ نساء کے آیت 136 میں، اور سورہ انعام کے آیت نمبر 84، اور سورہ ہود آیت نمبر 71 میں 2 دفعہ ذکر ہے، اور یوسف میں 6 اور 28 آیت، اور سورہ ابراہیم 14واں سورہ میں 39 آیت، اور سورہ مریم میں 49 نمبر کی آیت ہے، سورہ انبیاء میں 72 نمبر، اور سورہ عنکبوت 29واں سورہ 27 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ صافات 37واں سورہ 112 اور 113، اور آخر میں سورہ صاد میں 45 نمبر آیت ہے، نشان آیت ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اور ازر کتاب مقدس حضرت اسحاق کو وعدے کا فرزند کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر العہد القدیم یعنی عہد نامہ قدیم یا پرانا عہد نامہ میں 47 مقامات پر ہے، اور عہد الجدید یعنی عہد نامہ جدید یا نیا عہد نامہ میں تقریباً 12 مقامات پر، تو کل 59 مقامات پر ذکر خیر کیا گیا ہے۔ عزیزان من،
جب ہم نے یہ پروگرام قصص الانبیاء کا آغاز کیا تھا تو اس میں ہم نے آپ سے ایک باغ عدن کا ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو اس پروگرام میں جب ذکر کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے ایک عہد باندھا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے باغ عدن میں جب قیام فرمایا تو وہاں ایک عہد کا باندھا تھا، اس کا نام ہے عدن کا عہد، جو آپ کی خدمت میں وہ پہلا عہد میں پیش کر چکا تھا۔ دوسرا عہد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام علیہ کے ابلیس کے بہکانے پر کی وجہ سے وہاں سے جب نکال دیا گیا تھا انہیں، تو خدا تعالیٰ نے ان سے ایک عہد کیا تھا، اسے آدم کے ساتھ کا عہد کہتے ہیں، یہ دوسرا عہد تھا۔ اور پھر تیسرا عہد یہ بھی ہم پیش کر چکے، لیکن چونکہ ہم ایک مقام پر جانا بڑی تیزی کے ساتھ، اور تیسرا عہد یہ عہد طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اہل و عیال یعنی کل 8 افراد جب کشتی سے باہر آئے تھے تو قوس و قزح کا نشان ٹھہرایا گیا، اور عہد انسانی کی حکومت کا قیام، سزائے موت کا اختیار، انہیں سبزی کے علاوہ جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ بھی حکم دیا تھا کہ زمین پر بڑھے اور پھیلے اور اسے آباد کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پھیلی تو خدا نے حام کے بیٹے کینان کو ملعون ٹھہرایا تھا، وہ حضرت سم اور یافس کا غلام ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت سم کو خصوصی برکت دی، اور سم کو اہل اسلام میں سام کہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں یہ نام نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن سم کو برکت دی، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت مسیح سلام علیہ نے انہی کے نسل سے ہوں گے۔ یافس کو خدا پھیلائے گا اور حضرت سم کے ڈیرے میں بسیرا کرے گا۔ اور چوتھا عہد وہ حضرت ابراہیم اسلام کی حیات ادب میں پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ ضمناً سی بات ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، چوتھا عہد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ خدا کے عہد کے نام سے منسوب ہے۔ اس عہد میں خدا تعالیٰ نے ابراہیم السلام ان کی پاک و پاکیزہ نسل سے وعدے اور برکات کیے تھے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے بڑی بات، پہلی بات کہ وہ ایک بڑی قوم، ایک بہت بڑی قوم۔ دوسری بات، ابراہیم کے لیے شخصی برکتیں، نام کی سرفرازی، دوسروں کے لیے باعث برکت، ان کے دوستوں کے الہی برکت، حضرت ابراہیم کے دشمنوں کے لیے لعنت، سب قوموں کے لیے برکت، جن کی تکمیل حضرت کلمت اللہ روح اللہ یعنی المسیح میں ہوئی، اور کینان یعنی اسرائیل اور فلسطین کی دائمی ملکیت، ان گنت فطری روحانی فضیلت، اور حضرت اسماعیل اور اسحاق کے ذریعے بہت سے قوموں کے بادشاہ کا باپ ہونے کا، اور 12ویں ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق۔ یہ وہ 12 نکات تھے یا 12 عہد تھے جو خدا نے ابراہیم اسلام کے ساتھ باندھے تھے۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ دین ابراہیم کے برکات کے دعوے دار، اس کے لیے ہم قرآن شریف کی دو آیت پیش کریں گے، اور پھر ہم کتاب مقدس کی طرف آئیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف سے حضرت اسحاق کے بارے میں کچھ باتیں کتاب مقدس تو پہلی آیت یہ ہے سورہ انعام۔ دیکھیں، ایک لفظ انعام، وہ کسی کے بہترین کام کے وقت اس کو عطا کیا جاتا ہے، انعام، اور انعام کہتے ہیں مویشی کو، کیٹلز۔ تو سورہ انعام یہ چھٹا سورہ ہے، 84 نمبر آیت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیں، وہب، واو چھوٹی ہا با، وہب، وہب کہتے ہیں گرانٹ کو یعنی عطا کو، اور ووہب اس کا معنی ایک عطیہ، اور عطیہ جو ہوتا ہے یہ عطا جو چیز کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگا جاتا ہے۔ اور وَوَهَبْنَا، وَهَبْنَا کے معنی اس نے ہمیں دیا، لغوی معنی یہ ہے، لیکن آگے چل کے جب ہم آیت دیکھیں گے، اور وَوَهَبْنَا کے معنی ہوتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے اسے دیا۔ آیت جب کہ آیت کا ترجمہ کیا؟ اور ہم نے ابراہیم کو یعنی ابراہیم السلام کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کا بدلہ دیتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا بالکل اسی طرح ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور بیٹے یعنی بیٹا اور پوتا عطا کیے، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے پہلے نوح کو ہدایت بھی دی اور سے نوازا تھا، ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ عنکبوت 29 سورہ ہے، اور آیت نمبر 27، اس کا بھی آغاز وَوَهَبْنَا سے شروع ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یعنی بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتابت مقرر فرما دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں ان کا صلہ عطا فرما دیا، بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور ایک اور ترجمہ بالکل اسی طرح، اور پہلا ترجمہ جو عرفان القرآن سے تھا، دوسرا ہم اور پیش کریں کہ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی، اور ہم نے اسے اس کا بدلہ دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی البتہ نیکوں میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، سوال یہ تھا کہ دین ابراہیم علیہ السلام کی برکات کے دعوے دار کون؟ دین حضرت ابراہیم السلام کے دعوے دار سب ہیں تقریباً، اور کہتے ہیں کہ برکات ہمارے پاس ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو؟ تو ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعہ ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کیا؟ کہ کل تک ہمیں جو درس دیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور قرآن شریف کے مطالعے کے بعد یعنی اس میں جو لکھا ہے اس کے معنی مفہوم بالکل مختلف ہیں۔ جب ہم آگے چلیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، یعنی دی ابراہیم علیہ السلام کے حق میں حق ہونے پر، اس دین کی بزرگی پر پچھلی نشست میں میں نے چند آیات آپ کی خدمت پیش کی تھی۔ اب تک جو بھی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی وہ حضرت ابراہیم اسلام کی اولاد میں اتفاق چلایا تھا، لیکن غور طلب بات ہے کہ نا اتفاقی کس بات سے شروع ہوئی، یہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام کو رب تعالیٰ نے کئی فرزندان عطا فرمائے، لیکن ان میں سے صرف 2 ہی فرزند مشہور و معروف ہوئے، اور ان دونوں میں سے اولادیں ہوئیں، یعنی نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہیں، جن میں سے ایک قوم، ہم قوم کا لفظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ کہ امت کہلاتی ہے، لیکن قوم کہنے سے دونوں بات واضح ہو جائے گی۔ ایک قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوئیں، اور دوسری قوم یہود و نصارہ، یہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نکلی ہیں، اور ہر 2 قوم ایک مذہب مانتی چلی آ رہی ہے۔ دعویٰ ایک ہے لیکن دونوں کے مختلف ہو گئے، ایک وہ مان رہے، ایک یہ مان رہے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے سے نہایت مختلف ہیں، خلاف ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک قوم باطل کی پیروی کی ہو کر حقیقی اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اگر خدا کے نگاہ میں کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اگر کوئی اور دین کو اپنائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اسے نجات نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 85 میں۔ اور جس طرح کے ہم سابقہ نشست میں یہ پیش کر چکے ہیں، اور پھر جب وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم کے کچھ کلمات سے خدا نے آزمایا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو ابراہیم اسلام نے دعا کہ قال من ذریتہ، کیا یہ میری ذریت میں بھی نہیں ہوگا، یا فرمایا کہ میری ذریت میں بھی عطا کر، کہا کہ لا احد الظالمین، لیکن ظالموں میں سے جو ظالم ہوگا اس سے میرا یہ عہد نہیں ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم اسلام کے نافرمان اولاد سے رب تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے۔ آج کی گفتگو ذرا وضاحت طلب ہے، ممکن ہے بہت سارے ہمارے سامعین و ناظرین کہ جب یہ راستی پر بل آ جائے، لیکن جب تک پوری بات توجہ سے نہ سماعت فرما لیں، آپ سوال جو بھی ہو آپ اپنے اذہان میں ہو آ جائے تو اس سے آپ تحریر کر لیں، اور وہ سوال یعنی ابھی لکھ لیں جب دوران گفتگو ہوئے، اور بعد میں آپ ہم پروگرام کے اسکرین پر دیے گئے پتے پر اسکائپ ہو یا واٹس ایپ ہو یا فون نمبر ہے، آپ تحریر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ تو ہر 2 اقوام میں سے ایک قوم عہد ابراہیمی سے خارج اور دینی برکات سے محروم ہے، لہٰذا اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کون سی قوم ناراستی پر ہے اور کون سی قوم راستی پر، ممکن ہمارے سننے والے بھائی جو ہیں وہ بہت سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معنی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پہلے ہم بتا دیں ناراستی سے کیا مراد ہے۔ ناراستی سے پہلے داں کو ہٹا کر ہم راستی کے معنی پہ پہلے سمجھیں گے، اور یہ ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی کہ فیروز اللغات صفحہ 698 کے مطابق یہ لفظ فارسی راست کہتے ہیں سیدھا یا دائیں سے بنا ہے، اور فارسی اور اردو میں بطور مؤنث مستعمل ہے۔ تو پہلے راستی کو سمجھ لیں، تو ناراستی جو اس کا الٹ ہوگا۔ راستی کے معنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، سیدھا ہونا، درست ہونے کی حالت میں ہے، اور فارسی زبان کی ایک مثل ہے کہ راستی بموجب رضائے خداست، راستی موجب رضائے خداست، یعنی سچائی سے خدا خوش ہوتا ہے۔
تو تم جب خدا کے راستہ بازی کو تلاش کر لو گے تو راستہ بازی تمہیں آزاد کر دے گی، یعنی حقیقت شناس ہو جاؤ گے۔ اب تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جس لفظ کے آغاز میں نہ آ جائے تو اس کا مطلب وہ اس کا الٹا ہے یا الٹ ہے، جیسے امید سے نا امید، اتفاق سے نا اتفاق، خوش سے نا خوش، اسی طرح راست سے ناراستی۔ فرض کریں اگر ہم قوم یہود کے نوشتوں سے قوم محمدی کا انصاف کرتے ہیں تو قوم محمدی ناراستی کا شکار ثابت ہوتی ہیں۔ توجہ طلب بات ہے یہاں پہ۔ اگر ہم قوم یہود کے نوشتوں سے قوم محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرتے ہیں تو قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ناراستی کے شکار ثابت ہوتی ہیں، اور اگر ہم قرآن شریف سے قوم یہود وغیرہ کی نسبت فیصلہ کرتے ہیں تو قوم یہود ناراستی ظاہر کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو ہم نے ایک نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن شریف ہی سے قوم محمدی کے ناراستی اور قوم یہودی کے ناراستی کو ظاہر کر دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا بات ہو گئی؟ کیونکہ تاکہ دونوں بھائیوں میں ملاپ کی ایک امید کی کرن نکل آئے، چونکہ ابراہیم کے دونوں بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، اور ان دونوں کی نسل تو ظاہر سے وہ دونوں بھائی ہوئے۔ اب ہم حضرت اسماعیل کا مختصر سا ذکر، جبکہ ہم اسماعیل السلام کی اقساط میں ان کے تفصیلاً گفتگو کر چکے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم جب ہجرت فرمائی تھی، یہ ہم ایک کتاب ہے حسینی، اس کے صفحہ 139 اور 40 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے حسینی، جلد اول، صفحہ 139 اور 40، اور تاریخ بنی ہاشم اس سے بھی ہم نے کچھ لیا، لیکن چونکہ اس وقت ہم تفصیل سے نہیں پیش کرتے، مختصراً پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام نے جب ہجرت فرمائی اور جناب سارہ کو ہمشیرہ قرار دیا اور ایک صندوقچے میں رکھا تھا، جب وہاں انہوں نے تلاشی لی، کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون نظر آئیں، اور انہوں نے بادشاہ کو طلب کی۔ بادشاہ نے کہا، جب حضرت سارہ کا حسن و جمال سے متحیر ہوا تو اس کی نظر بد ہو گئی، اور اس کی سارہ کی طرف اس نے میلی نظر سے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ حضرت سارہ سے کہتا ہے کہ تو اپنے پروردگار سے دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ واقعہ 3 دفعہ پیش آتا ہے، اور تیسری دفعہ پھر وہ حضرت سارہ کو آزاد کرتا ہے، اور اس نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی ہبا کر دی۔ ہبا کے معنی جس طرح ابھی ہم نے وہبنا یعنی عطا کر دیا، اور کہا کہ ہاجرہ کا۔ جب حضرت سارہ اس لونڈی کو اپنے گھر لے آئی تو اس کا نام ہاجرہ رکھا۔ تو جب حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے بھی وہی یا کشف سے معلوم کیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت سارہ کو سلامت رکھا ہے، اور اس کافر نے اس پر دسترس نہیں پائی۔ پھر سارہ نے جو میل دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو تھے حاجرہ کی طرف میل کر، تو انہوں نے ان کو بخش دیا۔ جب حاجرہ حاملہ ہوئی تو سارہ کو حقیر جانی اور غیرت دلائی۔ حضرت سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ حاجرہ کو گھر سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو لے کر کے مکہ آئے۔ یہ تمام اسلامی تواریخ میں ہے کہ مکہ میں آئے اور یہاں چاہ زمزم وہیں بعد میں نکلا، وہیں حاجرہ نے ابراہیم نے حاجرہ کو خدا کا سپرد کر کے اور شام یعنی سارہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حاجرہ سے یہاں اسماعیل پیدا ہوئے، اور اس مقام پر پانی نہ تھا۔ حاجرہ پانی کے طلب میں سعی کوشش کی۔ سعی کے معنی کوشش کرنا، جو مسلمان حج کے دوران میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، دوڑنے کا حکم ہے، سعی کرنا، وہاں وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ایک خاتون کی سنت وہاں حج میں ادا کی جا رہی ہے، سعی کرنا۔ یہاں جہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں انہوں نے پاور مارا اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حاجرہ نے کتنے پتھر ارد گرد رکھے تاکہ پانی بہہ نہ جائے، کہا کہ زم زم رک جا رک جا، وہ پانی۔ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ماں پانی کو نہ بند کرتی تو اب تک چشمہ جاری رہتا۔ چاہ زمزم جسے کہتے ہیں، وہی چشمہ حاجرہ کے بند کرنے سے نہر سے کنواں میں بدل گیا، یعنی کنواں ہو گیا۔ غرض ویرانے میں حاجرہ تھی اور چشمہ آب جاری تھا۔ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ جانور اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، چونکہ جہاں پانی ہوتا وہاں پرندے آ جاتے ہیں، پانی کے تلاش میں رہتے ہیں۔ تو متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ پانی جب نزدیک آئے تو متوسر چشمہ نظر آیا، یعنی جو تصور تھا چشمہ نظر آیا۔ سب نے وہیں وطن بنایا۔ حاجرہ وہیں ویرانے میں پڑی تھی، آبادی میں ہو گئی۔ جب اسماعیل بڑے ہوئے تو ان کے بیاہ کر دیا۔ یہ ہے مختصر۔ ایسے بیانوں کی بنیاد بزرگ اسماعیل کی نبوت اور دین ابراہیمی کی برکتوں کے دعویدار ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے وارث ہیں۔ پر یہ تو ایک طرف کی بات ہے۔ انصاف کا تقاضی ہے کہ دونوں کی گفتگو سنی جائے، دونوں کی چیز کو پڑھا جائے۔ اور اہل کتاب کے نوشتوں میں اسماعیل کی نسبت
پہلی سماوی کتاب توریت مقدس جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پروردگار نے عطا کی تھی، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم اسے نہیں پڑھتے۔ آئیے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ التکوین پیدائش، پہلی آسمائی وحی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سورہ، اور اس کے 16ویں رکوع کی یہ چند آیتیں 4 سے 13 آیت کی ہم تلاوت کریں گے، پھر ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اس میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، اور وہ یعنی حضرت ابراہیم اسلام کے بارے میں۔ وہ حاجرہ کے پاس گئے اور حاملہ ہوئی، جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ 5ویں آیت، تب سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا ہے وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظر میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ دیکھیے، یہ کلام جناب مسیح سے 2000 سال پہلے کا ہے، اور آج تقریباً 4,000 سال ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ہاں، کلام خدا میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، لا کلمۃ اللہ تبدیلا، کلام خدا میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر پروردگار عالم کا 2 طرح کے اسٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کچھ اور پیش کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور پیش کر رہا ہے رب العالمین۔ اب آئیے 6 آیت کی طرف، کہ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خدا کے ون کے فرشتے کو بیابان نے پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ جو سورس کی راہ میں ہے، اور اس نے کہا کہ اے ساری کے لونڈی حاجرہ، تو کہاں سے آئی ہے، کدھر جاتی ہے؟ فرشتہ اسے لونڈی کہہ رہا ہے، اور مترجمین فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بیٹی تھی۔ کیا بیٹی کو کوئی باندھی بناتا ہے؟ یہ عالی سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سارہ کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ نبوت میں خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کو شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے، تیرا بیٹا اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا، اور وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ ایسا نگرامی آخری آیت ہے کہ 13ویں آیت، اور حاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی تھی اتعل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر الروئی، روئی پڑ گیا، اور قادس اور برود کے درمیان میں ہے۔ عزیزان محترم، غور فرمائیں کہ ہر 2 اقوام کے بیانات یعنی اسماعیل کی نسبت بنی غرض پیش کیے، تاکہ اسماعیل کا حصہ ابراہیمی اسلام سے خارج شدہ نظر آ رہا ہے، اور امر محمدی قوم پر ثابت ہے کہ اسماعیل اور ان کی اولاد یعنی ابراہیم اسلام کے دین اور اس دین کی برکتوں سے ہر 2 اقوام کے بیان کے موافق خارج ہے۔ کوئی دین خوبی نہ تھی اور نہ اسی قوم کی کوئی خوبی حاصل ہوئی ہے، اور نہ قرآن شریف میں ان کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہ ہے، لیکن ان کی کسی اولاد کا ذکر، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹا اور اس کے پوتے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ اسماعیل کے بارے میں بے سند، بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح، لیکن اہل کتاب کے یہاں بیان کو سچائی کے درجے پر رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیان سراسر کہانی کی حقیقت سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ تمام بے ٹھکانہ اور کتاب مقدس میں بیان مسلسل تسلسل کے ساتھ ہے۔ آپ قرآن شریف کو اٹھائیے گا، وہاں ایک واقعہ کہیں ایک جگہ نہیں ہے، کوئی واقعہ کہیں ہے پھر کسی اور پارے میں، پھر کسی اور پارے میں، یعنی مختلف مقامات پہ مختلف باتیں ہیں۔ اگر ابراہیم اسلام کا نام کا سورہ تو پورے اس سورے میں ابراہیم اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال علامہ اقبال کے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، پھر پسر میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ دوسری بات، ہر 2 فریق اسماعیل کو لونڈی کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ حاجرہ کی ہجرت دونوں فریق قائل ہیں، سبب ہجرت میں اختلاف، لیکن پیغمبر اسلام کے جو راویان ہیں یا مترجمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو حاجرہ ہے
اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، محمدی الزام سارہ پر دیتے ہیں، پر اہل کتاب ہاجرہ پر۔ اسماعیل کے تولید کی جگہ ملک اور وقت میں اختلاف ہے، اور مختلف جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں کیونکہ کتاب مقدس مقدم ہے اور یہ مؤخر ہے، تو مقدم اسلام اور مؤخر اسلام نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اور کتاب مقدس کے صحت قرآن نے تسلیم کی ہے، لہٰذا اہل کتاب کے بیان درست، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل کی نسبت بیان ہے ازل قرآن، وہ درست نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درست ہونے کے لیے کئی ایک امور کا ہونا لازمی ہے۔ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم کے گھر میں نہیں ہوئی بلکہ عرب کے ریگستان میں ہوئی، جبکہ کتاب مقدس کے مطابق ان کے گھر میں ہوئی۔ دوسری بات، اسماعیل کے پرورش ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، یعنی عرب کے ریگستان میں۔ ہم پیش کر چکے تھے کہ 13 یا 14 سال عمر تھی جب ختنہ ہوا، اسی سال حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ ہو چکا ہے، یہاں ختنے کا تذکرہ نہیں ہے قرآن شریف کے روایت آیات کے مطابق۔ تیسری بات کہ اسماعیل کی تعلیم ابراہیم کے گھر میں نہیں ہوئی، اور نہ اسماعیل نے اسلام کی تعلیم پائی۔ آپ کہتے ہیں وہ صحرا میں، وہاں کس نے تعلیم دی؟ عزیزان گرامی، چوتھی بات کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے بیسے میں کچھ نہ دیا، دونوں کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق، تواریخ اسلام کے مطابق بھی اور کتاب مقدس کے مطابق۔ اور ابراہیم علیہ السلام کبھی اسماعیل علیہ السلام سے نہ ملے، کیونکہ اگر ابراہیم اسلام اسماعیل علیہ السلام کو محبت پیدری کے تقاضے سے ملنے جاتے تو کبھی پسند نہ کرتا، تاکہ اس لخت جگر ریگستان میں جلتا رہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، اور بھوکا مرتا رہے۔ اگر ملتا تو ضرور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لاتے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کبھی اسماعیل علیہ السلام کو ملے ہوتے تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ نہ آئے ہوتے۔ غور طلب بات۔ تو اس حالت اسماعیل کے باپ سے عداوت اور نفرت کا شدت پایا جاتا ہے یا مل جاتا ہے، تو وہ جو مورخین بیان کرتے ہیں ان کے موافق نہ ملے تھے۔ پس اگر بیان درست ہو تو اسماعیل کا علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا اسلام کے برکت سے خارج ہونا بخوبی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ہم بھی تو بھی افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف نے تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا تک قرار نہ دیا۔ پھر غور کریں، نام لیا ضرور ہے لیکن بیٹا کر کے نہیں پکارا۔ پھر بریکٹ میں اگر مترجم لکھ رہے کہ ہم نے بیٹا عطا کیا، پھر قرآن نے لونڈی کے بیٹوں کو کیوں میراث سے خارج قرار دیا؟ پس ہر طرح سے روشن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی کچھ تائید نہ کر سکا سوائے نبی اور نیک مرد کہنے کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ نبی ایک نیک مرد ہے، لیکن اب اس کے ثبوت کے لیے ہم جائیں گے اگلی نشست میں، چونکہ دامن میں گنجائش نہ رہی، پھر ہم وہاں اور آیت سے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسحاق ہی وہ اولاد ہیں جن کی نسل چلی، اور ان کی نسل میں آیت نمبر اس کے تحت کہ اس میں نبوت بھی ملی، کتابیں بھی ملی اور وراثت بھی ملی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا نے ان کو سرخرو کیا۔ قرآن کی آیت ہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام سے متعلق کوئی ایسی آیت نہیں دکھاتا جس میں کہ اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام ہو اور ان کو خدا نے کتاب دی، نبوت دی اور ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا یا سرفراز کیا، برکت دی۔ اگر آیت مل جائے تو آپ ہمیں قرآن شریف کی آیت سے آپ ہمیں اطلاع دیجیے گا۔ رب العالمین آپ کو بہت ساری برکت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الہ العالمین، والسلام۔